کیسا ہے؟ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ کچھ گناہوں کا تعلق لذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے ہی فضول میں جناب اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو ذہن کے اندر ایک عجیب سا فطور پیدا کرنا، ایسے گناہوں پر نادم ہو۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، توبہ طائب ہوں، بندوں سے معافی تلافی کروائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہیں سب کو معاف فرما دے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ تو جناب ہر گناہ کے لیے اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو اس کی تو آپ اجتماعی طور پہ جناب معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پہلے ادائیگی کریں، اس کے بعد جناب پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یاد رکھیں حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لازم ہوتا ہے، بہرحال گناہ کی نوعیت پر ہے۔ صاحب اگلا سوال، ایک بہن راول پنڈی سے پوچھتی ہیں کہ کیا کیکڑے کا سوپ پی سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی عجیب سوال، عجیب اس معنی میں کہ ہمارے ہاں نا یہاں پر آپ کسی بھی بندے سے یہ جملہ بولیں گے نا تو وہ آپ کو کہے گا جی بالکل مجھے تو گھن آتی ہے اس سے۔ یاد رکھیں کہ اند الاحناف سمندری شکار میں سے اس چیز کو کھایا جائے گا کہ جس کو مچھلی کہا جاتا ہے، جس چیز پر لفظ مچھلی بولا جاتا ہے، جس شکار پر، سمندر کے شکار میں سے جس پر لفظ مچھلی بولا جاتا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور شکار کو جو کہ سمندری ہو کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض نے یہ بھی تعریف کی کہ جو چیز پانی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی اس کو مچھلی کہا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ مچھیرے جو ہے نا، مچھلیاں پکڑنے والے، وہ جس چیز کو مچھلی کہیں گے اس پر مچھلی کا اطلاق ہوگا، اور جس کو وہ مچھلی نہیں کہیں گے اس کو ہم مچھلی نہیں کہہ سکتے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ احتیاطی قول احناف کا ہی ہے، اس لیے اسی کے اندر عافیت ہے۔ اگر آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جناب اور بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم اپنی اپنی فقہ کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی آپ کے گوش گزار کر دی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوال، چاشت اور اشراق کی نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور مفتی صاحب اس کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بھی سکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد رکھیں کہ ایک ہے فرائض، فرائض کی ادائیگی وہ ہے جو کرنا لازم ہے، اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کو نفلی عبادات کہا جاتا ہے، اور نفلی عبادات کے اندر تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ تاہم اشراق کے بارے میں حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا، نماز فجر جماعت سے ادا کی اور اس کے بعد ذکر خدا میں لگا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج نکل آیا، اپنا جو اس کا یوں سمجھ لیں کہ سرخ کلر تھا وہ ختم ہو گیا اور تھوڑا سا بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جناب؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج حج اور عمرہ کتنا مہنگا ہے جناب، اور کتنی مشقتیں
اس کے اندر اٹھانا پڑتی ہیں، تو اگر کوئی بندہ نماز فجر ادا کر کے ذکر خدا کرتا رہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو کتنا ثواب مل رہا ہے حج اور عمرہ کا۔ اس کے بعد آتا ہے جناب چاشت کے حوالے سے۔ نماز چاشت مستحب ہے کہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 رکعتیں پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیسا محل بن رہا ہے جناب؟ سونے کا۔ تو اس لیے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اگر نہ بھی ہو تو کم از کم 2 ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ، بری بات سے منع کرنا صدقہ، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے نے اگر سارا دن کوئی ذکر و اذکار نہیں بھی کیا تو اگر یہ 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں چاشت کی، یہ چاشت کا وقت کب شروع ہوگا جناب؟ اشراق کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، یوں سمجھیں کہ سورج جیسے ہی تھوڑا سا بلند ہو گیا نا، چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک اور روایت سماعت کر لیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا۔ تو 4 رکعتیں شروع میں جناب پڑھ لیں، 2 اشراق کی پڑھ لیں، 2 چاشت کی پڑھ لیں، تو سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں ان پر، اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر فضائل ہیں۔ جو 2 رکعتیں چاشت کی پڑھتا ہے، اس پر محافظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو اس لیے ان کو کر لینا چاہیے، کم از کم زندگی میں 1-2 بار تو لازمی کرنا چاہیے۔ کوئی مستحب عمل بھی ہو تو اس کو بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے وقت کے متعلق بتایا، اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد 15-20 منٹ بعد سے لے کر 1-2 گھنٹے تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو چاش کا وقت کب تک رہتا ہے یہ بتائیے؟ یہ رہتا ہے جناب زوال سے پہلے تک، یعنی جب تک سورج کو زوال نہیں آتا، یعنی بالکل سر پہ نہیں آ جاتا، اس سے پہلے تک چاشت کی رکعتیں پڑھ۔ بڑا اچھا سوال کیا قاری صاحب نے کہ ہم نے ابتدا تو بتا دی، انتہا بھی بتانی چاہیے تھی۔ بہرحال اشراق کا وقت یاد رکھیں، جیسے ہی سورج مکمل نکل آئے تب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی یوں سمجھ لیں کوئی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس کو تصور کر لیں، اور اس کے بعد سے جناب چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے جو کہ زوال تک رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت اور اشراق کی رکعتیں ظاہر کہ زیادہ ہیں، تو اگر کوئی 4 اکٹھی پڑھنا چاہے؟ 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے، یاد رکھیں نفلی عبادات میں 4 بھی نفل اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ 2 کر کے پڑھ لیے جائیں، الا یہ کہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ جن کو کہا جاتا ہے، عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو 4 پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی نفلی عبادت کریں تو کوشش کیا کریں 2 کر کے پڑھیں، کہ 2 کر کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاشت اور اشراق میں کوئی خاص صورتیں، چاروں کل وغیرہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، چاروں کل جو ہے نا، جس صورت کو